سے پہلا سوال ہی قیامت کے دن ہم سے نماز کو لے کے ہونے والا ہے۔ پر دیکھیں نماز کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے جو ایک عالم آپ کو دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ آپ کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، ہاں باہر سے، کہ آپ کے ہاتھ کہاں تھے، آپ نے کیا سورہ فاتحہ پڑھی نہیں پڑھی، ہاں ایک عالم بتا سکتا ہے۔ اور نماز کا دوسرا پہلو ہے، اور اللہ کو اس پہلو سے زیادہ مطلب ہے آپ کا دل۔ جیسے سورہ حج کی آیت 37 میں اللہ کہتا ہے، سورہ 22 آیت 37 میں اللہ کہتا ہے کہ خون اور گوشت مجھے نہیں پہنچتا، تمہارا تقویٰ مجھے پہنچتا ہے۔ ہاں کیونکہ خون، جیسے بقرعید کے قصے کے کانٹیکس میں یہ کہ خون نالی میں بہہ جاتا ہے، گوشت تم بریانی بنا کے کھا لیتے ہو، مجھے تو تمہارا دل چاہیے، مجھے تو تمہارا دل چاہیے۔ دیکھیے جب ہم کہیں بازار میں جاتے ہیں یا کیلے خریدتے ہیں یا چپس خریدتے ہیں تو ہم کیلے کے چھلکے دیکھتے ہیں، ہاں ہم چپس کا پیکٹ دیکھتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے، وہ بتاتا ہے کہ اندر کا کیا مال ہوگا، پر ہم کبھی بھی خالی چپس کے پیکٹ یا خالی کیلے کے چھلکے نہیں خریدتے ہیں، ہے نا؟ تو نماز کا ایک باہری حصہ ہے اور ایک اندر کا حصہ ہے، دل کا حصہ ہے۔ ہمیں دونوں حصوں کے اوپر بہت محنت کرنی ہے۔ ایک باہر کے حصے پہ کہ پیکٹ بھی اچھا ہو پر پیکٹ خالی نہ ہو، دل میں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کو دل ہی چاہیے، اللہ کو دل ہی چاہیے۔ دیکھیے الحمدللہ قاری صاحب نے کتنی خوبصورت جو ہے قرات کری سورہ فاتحہ کی۔ ہم جانتے ہیں بنا سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے بنا ہم سوچیں تراویح بھی جب پڑھتے ہیں تو کتنی دفعہ سورہ فاتحہ ریپیٹ ہوتی ہے نا؟ اگر صرف فرض نماز ملائیں تو 17 دفعہ آپ صرف فرض میں دن میں آپ 17 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ جو ہے اس کا دل پہ کیا اثر ہونا چاہیے، اس پہ دل کا کیا اثر ہونا چاہیے، ہمارا دل کیا لے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں۔ جیسے اگر کوئی بولے لال قلعہ تو آپ نے زبان پہ ادا کرا، بولا لال قلعہ، اور آپ کے ذہن میں کچھ لال قلعے کے بارے میں آیا۔ کوئی بولے جامع مسجد، یہ لے کی جامع مسجد ہے نا، تو ایک زبان نے ادا کیا اور دل میں بھی کچھ جو ہے اس کے کچھ فیلنگ، کچھ خیال، کچھ ذہن میں ہوا، ہے نا؟ تو ایسے ہی جو ہم ادا کرتے ہیں قرآن شریف یا کوئی بھی سورت، اس کا یہی ہونا چاہیے۔ میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں کہ ہم دل میں جو ہے نا نماز میں ہمارا دل ذہن جو ہے وہ کہیں کہیں بھٹکتا ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے دل میں اس کا جو اثر ہونا چاہیے، ہاں ہمیں یہ نہیں پتا اثر کیا ہے، یہ اثر کیا ہونا چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ سے سورہ فاتحہ کی 3 یا 4 آیتیں شروع کی آپ سے میں شیئر کر سکوں۔ بے شک سورہ فاتحہ قرآن کی ماں ہے اور وہ ایک سمندر ہے۔ میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے جب ہم قرآن شریف کھولتے ہیں سب سے پہلی آیت ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد جو لکھی ہوئی پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ سے پہلے ہم کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ کوئی آدمی اپنا انٹروڈکشن کیسے دیتا ہے؟ کوئی بولے گا میں عبداللہ ہوں، نام آیا، اور میں ڈاکٹر ہوں، پھر کام آیا۔ ہاں کوئی بولے گا میں راشد ہوں اور میں ایک درزی ہوں، ہے نا؟ تو نام آتا ہے اور پھر کام آتا ہے۔ اللہ نے بھی اپنا انٹروڈکشن دیا ہے سب سے پہلے کہ کس کی کتاب پڑھ رہے ہو، ہاں میں کون ہوں؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے پہلے نام آیا اور پھر صفات آئی، الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کا انٹروڈکشن ہے کہ میں کون ہوں، اللہ بتا رہا ہے میں الرحمن ہوں، میں الرحیم ہوں۔ یہ دونوں جو الفاظ ہیں نا الرحمن الرحیم، دونوں رحم سے آتے ہیں، پھر بھی دونوں میں تھوڑا سا الگ ہے۔ رحم کیا ہے پہلے؟ رحم قرآن اور حدیث میں ماں کے پیٹ کو رحم کہا گیا ہے۔ ہاں مطلب مانو یہ اشارہ دیا جا رہا ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے 100 حصے بنایا اللہ نے رحم کے، صرف ایک حصہ زمین کو دیا۔ مانو اشارہ کرا جا رہا ہے کہ اگر رحم کا مطلب سمجھنا ہے ماں کو دیکھ لو۔ دیکھیے انگلش میں اگر میں بولوں تو ماں لونگ ہوتی ہے، کیئرنگ ہوتی ہے، مرسیفل ہوتی ہے، ہاں محبت کرتی ہے، خیر خواہ ہوتی ہے اور ترس کھاتی ہے اولاد پہ، ہے نا؟ تو اللہ جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے، وہ محبت کرنے والا ہے، خیر خواہ، ترس کھانے والا ہے، لونگ کیئرنگ مرسیفل ہے اللہ جو ہے۔ اب الرحمن الرحیم میں کیا فرق ہے؟ الرحمن مطلب زبردست، انٹینسلی لونگ کیئرنگ مرسیفل، زبردست محبت کرنے والا، خیر خواہ ترس کھانے والا، اور الرحیم برابر کنٹینیوسلی لونگ کیئرنگ مرسیفل، برابر محبت کرنے والا، خیر خواہ ترس کھانے والا، اور ان دونوں کا جوڑ، ان دونوں کا ملٹیپلیکیشن، ہاں گنا، وہ اللہ ہے، زبردست اور برابر محبت کرنے والا، خیر خواہ ترس کھانے والا۔ اب دیکھیے اللہ نا قرآن شریف میں اپنے رحم کی، قرآن اور حدیث میں اپنے رحم کی باتیں جگہ جگہ ہمیں جتاتا ہے۔ فار ایگزامپل اللہ کہتا ہے سورہ 13 آیت 6 میں تمہارا رب بھرا ہے معافی سے انسانوں کے لیے۔ اللہ کہتا ہے سورہ 16 آیت 61 میں کہ اگر میں غلطیاں پکڑنے والا ہوتا اس زمین کی پیٹھ پہ ایک زندہ چیز نہیں ہوتی، مطلب میں نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے۔ ہم یہاں پہ بیٹھے اور بات کر رہے ہیں اپنے رب کی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے ہماری غلطیاں نہیں پکڑی ہیں،
اللہ کہتا ہے اگر غلطیاں پکڑنے والا ہوتا ہے زمین کی پیٹھ پہ ایک زندہ چیز نہ ہوتی. اللہ کہتا ہے سورہ اسراء میں آدم کی اولادوں میں نے تمہیں عزت دی. سورہ رحمان میں اللہ بار بار کہتا ہے میری کن کن نعمتوں کو انکار کرو گے. ہاں اللہ کہتا ہے سورہ 6 آیت 12 میں نے اپنی نفس پہ رحم لکھ لیا ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے. تو اللہ اپنی رحم کی باتیں ہمیں جگہ جگہ قرآن اور حدیث میں بتاتا ہے. اب ہم اس دور میں جی رہے ہیں, خیر ویسے تو دور ہمیشہ رہا ہے, جیسے حدیث میں آتا ہے ہر نئے دور میں نئے نئے سوال اٹھیں گے اسلام کے خلاف. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, قرآن آخری کتاب ہے, مطلب کیا ہر دور میں نئے سوال اٹھ رہے ہیں, پر کوئی نیا پیغمبر نہیں آ رہا, نئی کتاب نہیں آ رہی. مطلب کیا ہے, نئے نئے سوال اٹھتے رہیں گے پر جواب وہیں پہ ہوں گے. ہمیں پھر سے تدبر کرنے کی ضرورت ہوگی. قرآن اترا تدبر کے لیے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولتذکر اولو الالباب, کہ قرآن نے اتارے تدبر کے لیے, اللہ نے اپنا مقصد بتایا. تو ہمیں تدبر کرنے کی دیر ہوگی اور وہ نئے نئے سوالوں کا ہم جواب دے دیں گے قرآن اور حدیث میں سے ہی, بنا اس دائرے کے باہر گئے ہم نئے نئے سوالوں کا جواب دے پائیں گے. جیسے آج کے زمانے میں فیس بک انٹرنیٹ پہ آپ کو یہ سوال مل سکتے ہیں. میں نے دیکھا ہے خود کہ ایک نے لکھا کہ ایک طرف تو تمہارا خدا کہتا ہے کہ احسان کرو تو جتاؤ مت, سورہ بقرہ میں آتا ہے احسان کرو تو جتاؤ مت, اور دوسری طرف قرآن حدیث میں اپنی رحم کی باتیں اپنے احسان میں جتائی جا رہا ہے. کہتا ہے اگر میں غلطی پکڑنے والا ہوتا تم زندہ نہ ہوتے ہیں, اپنے احسان جتا رہا ہے. اب ہم اس بات کو کیسے سمجھیں؟ سمجھیں گے تو سمجھا بھی پائیں گے, اور ہو سکتا ہے ہمارے کسی گھر کے بچے کو, نوجوان کو, مسلم جوان کو کوئی سوال آ جائے تو آپ اس پوزیشن پہ ہونے چاہیے کہ آپ سمجھا سکیں اسے. دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے, کہ ایک باپ ہے جو ایک دکان چلاتا ہے, کپڑے کی کہیے ایک دکان چلاتا ہے. وہ اپنے بیٹے کو بولے بیٹے کالج ہو گیا, اب آگے تجھے دکان پہ کام کرنا ہے. بیٹا بولے ٹھیک ہے ابا. اگلے دن وہ اسے دکان پہ لے جائے, اور دکان پہ لے جا کے پوچھے بیٹے ٹائم کیا ہو رہا ہے صبح صبح, تو وہ دیکھے ابا 8:30 ہو رہے ہیں. جیسے ہی بولے 8:30 وہ شٹر اٹھا دے اور بولے دیکھ 8:30 بجے شٹر اوپر ہوتا ہے دکان کا. پھر وہ اندر جائیں, کوئی وہ پوچھے بیٹے سے بیٹے کوئی صفائی کرنے والا لڑکا آیا, رکھتے ہیں نا لوگ کام کرنے کے لیے, تو بولے ابا ابھی تو نہیں آیا. وہ ابا جو خود جھاڑو اٹھا اور صفائی کرنے لگا اور بولے دیکھ میں انتظار نہیں کرتا ہوں کہ لڑکا آئے گا تب دکان صاف ہوگی, میں خود صفائی کرنے لگتا ہوں. پھر کوئی کسٹمر آئے, وہ جیسی کسٹمر آئے اسے چائے دے اور بولے بتائیے میں آپ کی کیا مدد کروں, اور بیٹے کو مڑے اور بولے دیکھ جب کوئی کسٹمر آتا ہے میں پہلے اسے چائے دیتا ہوں اور بولتا ہوں بتاؤ کیا مدد کروں آپ کی. باپ کیا کر رہا ہے بیٹے کے ساتھ, اسے سکھا رہا ہے کہ تجھے کیسے دکان چلانی ہے, اسے سکھا رہا ہے کہ دکان کا کلچر کیا ہے. اللہ استغفر اللہ ڈینگے نہیں مار رہا, ہمیں احسان نہیں جتا رہا ہے, اللہ ہمیں اس کائنات میں جینے کا طریقہ سکھا رہا ہے. اللہ کہتا ہے میں الرحمن ہوں الرحیم ہوں, کیوں؟ تاکہ ہم بھی رحم سے بھر جائیں. اللہ کہتا ہے تمہارا رب بھرا ہے معافی سے انسانوں کے لیے, کیوں؟ تاکہ ہم بھی معافی سے بھر جائیں انسانوں کے لیے. میں دیکھتا ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ رشتہ داروں میں بھائی بھائی بہن بہن بھی الگ ہو جاتے ہیں. انسانوں چھوڑو, اللہ کہتا ہے میں معافی سے بھرا ہوں انسانوں کے لیے, کیوں؟ تاکہ ہم بھی معافی سے بھر جائیں. اللہ کہتا ہے کہ اگر میں غلطیاں پکڑنے والا ہوتا ہے زمین کی پیٹھ پہ ایک زندہ چیز نہیں ہوتی, کیوں؟ تاکہ ہم بھی دوسروں کی غلطیاں نہ پکڑیں. اللہ کہتا ہے کہ آدم کی اولادوں میں نے تمہیں عزت دی, کیوں؟ تاکہ ہم بھی آدم علیہ السلام کی اولادوں کو عزت دیں. اللہ کہتا ہے بار بار میری کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے, کیوں؟ تاکہ ہم بھی دوسروں پہ اتنے احسان کریں کہ وہ گر نہ پائیں. اللہ کہتا ہے میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے, کیوں؟ تاکہ ہماری بھی رحمت ہمارے غصے پہ غالب ہو. اللہ ہمیں کلچر سکھا رہا ہے, کیونکہ بیٹا کیا ہے باپ کی جگہ پہ ریپریزنٹیٹو, نمائندہ, عربی میں بولیں تو خلیفہ ہے نا. اللہ نے کیا بولا, میں زمین پہ خلیفہ اتار رہا ہوں. اللہ استغفر اللہ احسان نہیں جتا رہا ہے ہمیں, اللہ ہمیں کلچر سکھا رہا ہے کہ یہ طریقہ کیا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ خوبصورت ہے, یہ اللہ کی خوبصورتیاں ہیں. وہ الرحمن ہے الرحیم ہے, معافی سے بھرا ہے, وہ غلطیاں نہیں پکڑتا ہے, یہ اللہ کی خوبصورتیاں ہیں. اور وہ کیا پسند کرتا ہے, وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. آپ بھی خوبصورت ہو جائیے, آپ بھی خوبصورت ہو جائیے, رحم سے بھر جائیے, معافی سے بھر جائیے, لوگوں کی غلطیاں نہ پکڑیے. آپ بھی خوبصورت ہو جائیے. اللہ ہمیں دعوت دے رہا ہے. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے آپ میں پورا ایک زندگی جینے کا فلسفہ ہے, پورا فلسفہ ہے. اگر کوئی آدمی بولے کہ میرا مالک عبداللہ ہے جو کہ درزی ہے, ٹیلر ہے, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا نا اس کا کام کیا ہے, کپڑے سینا. کوئی بولے میرا مالک جو ہے وہ راشد ہے جو کہ حلوائی ہے, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا نا اس کا کام کیا ہے, مٹھائی بنانا ہے نا. ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سمجھتے نہیں ہیں کہ میرا مالک اللہ ہے جو کہ الرحمن ہے الرحیم, ہم سمجھتے نہیں ہیں اس زندگی میں ہمارا کام رحم ہے, محبت ہے, خیر خواہی ہے, ترس کھانا ہے, لوگوں کی مدد کرنا ہے, لوگوں کو بچانا ہے. جہنم سے بچانے بہت بڑا رحم ہے, کسی کو جہنم سے بچانے کی نیت کرنا, کوشش کرنا اور اسے جنت کی طرف لے جانے کی کوشش کرنا, یہ بھی رحم میں آتا ہے. ہمارا کام رحم ہے. اب دیکھیے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں کیا آتا ہے, الحمدللہ رب العالمین. کوئی الحمدللہ پہ رک جائے, قرآن اس نے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ, کوئی یہاں پہ رک جائے کہ سب تعریف اور شکر اللہ کا ہے. اب تک کیا تعریف سنی, کیا تعریف سنی اب تک, الرحمن الرحیم ہے نا. کوئی آدمی بولے
کہ میں راشد ہوں, میں ڈبل ایم اے ہوں, میں ڈبل پی ایچ ڈی ہوں. کس بات کی تعریف کروا رہا ہے وہ اپنی؟ کس بات کو کہہ رہا ہے تعریف؟ میں راشد, میں ڈبل ایم اے ہوں, ڈبل پی ایچ ڈی ہوں, تعریف میری ہے. کوئی ایسے بولے مطلب کس بات کی تعریف کہہ رہا ہے؟ اپنے ڈبل ایم اے کی, ڈبل پی ایچ ڈی کی. اللہ کہہ رہا ہے میں اللہ ہوں, میں الرحمن الرحیم, تعریف میری ہے. کس بات کی تعریف ہے؟ اللہ کے نزدیک رحم تعریف کی کوالٹی ہے, تعریف کی صفت ہے. اگر اس کی نگاہ میں آپ تعریف کے لائق ہونا چاہتے ہیں, رحم سے جڑ جائیے. اور زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اس کی نگاہ میں ہم تعریف کے لائق ہو جائیں, اس کی نگاہ میں ہم خوبصورت, اللہ کو خوبصورت لگنے لگیں. یہی زندگی کا مقصد ہے. پھر آگے کیا آتا ہے؟ رب العالمین. دیکھیے رب کا مطلب ہے پالنے والا, مالک. مالک پالنے والا. پالنے کی بھی صفت نا رحم کی صفت ہے. آپ کو آپ کے پڑوسی نے نہیں پالا ہوگا, اسی نے پالا ہوگا جو آپ پہ رحم کرتا ہے. پالنے کی بھی صفت رحم کی صفت ہے. اللہ نے پھر رحم کی بات کری, رب المسلمین, عالمین. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا یہ رب العالمین کون ہے جس کی دعوت دے رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا رب العالمین وہ ہے جو کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں جو کچھ ہے ان کا رب, مشرق اور مغرب کے بیچ میں جو کوئی ہے ان کا رب, تجھ سے اور تجھ سے پہلے جو گزرے ہیں ان کا رب, ان کو پالنے والا مالک. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے پوچھا عالمین کیا ہے؟ انہوں نے کہا مسلمان ایک عالم, یہودی ایک عالم, عیسائی ایک عالم, مشرک ایک عالم, جن ایک عالم, فرشتے ایک عالم, اور ان سب کو ملا کے عالمین. عالمین انگلش میں بولیں تو سنگولر عالم, پلورل عالمین. اب اللہ ہے رب العالمین, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رحمت للعالمین. یہ بھی عالمین ہے. یہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمین ہی ہو جاتے, صرف مسلمین ہو جاتے, وہ بھی عالمین کیوں ہیں؟ اگر ایک آدمی کا 10 کنال کا کھیت ہو اور وہ ایک نوکر رکھے, تو کیا نوکر یہ بول سکتا ہے کہ آپ کا 10 کنال کا کھیت ہے پر میں 2 کنال پہ پانی ڈالوں گا صرف؟ کہہ سکتا ہے؟ اگر مالک کا 10 کنال کا کھیت ہے تو نوکر کی نوکری بھی 10 کنال پہ ہے. اگر اللہ رب العالمین ہے تو نمبر 1 سرونٹ اللہ کے عبدہ, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسول. عبد جو نمبر 1 عبد ہیں اللہ کے, ان کا بھی وہ بھی عالمین ہے. وہ بھی عالمین ہے. یہ عالمین نظریہ کیا ہے؟ دیکھیے اللہ اگر عالمین نظریہ والا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم عالمین نظریہ والے ہیں, تو ہمارا بھی عالمین نظریہ ہونا چاہیے نا. صرف سنت ہم داڑھی میں تو نہیں رکھے نا, ٹوپی میں تو نہیں رکھے نا, کپڑوں میں تو, ایک دل کا بھی ہے نا. آف کورس یہ بہت انپورٹنٹ چیزیں ہیں, یہ بھی بہت انپورٹنٹ چیزیں ہیں. اگر اللہ کا عالمین نظریہ ہے, صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمین نظریہ, تو ہمارا بھی عالمین نظریہ ہونا پڑے گا. یہ عالمین نظریہ کیا ہے؟ یہ عالمین نظریہ کیا ہے؟ دیکھیے قرآن شریف میں آتا ہے کہ سورج, بادل, یہ ستارے, یہ پیڑ وغیرہ, یہ حمد کر رہے ہیں, حمد کی تسبیح کر رہے ہیں اللہ کی, اللہ کے حمد کی تسبیح کرنا ہے. الحمدللہ رب العالمین, یہ بھی ایک حمد کی تسبیح ہے, الحمدللہ رب العالمین. ہاں, یہ سورج کیا تسبیح کر رہا ہے؟ ہاں, آپ نے کیا دیکھا ہے سورج کو؟ کیا دیکھا ہے آپ نے؟ ایمان والے پہ بھی چمکتا ہے, غیر ایمان والے پہ بھی چمکتا ہے نا. بارش آپ کے کھیت پہ بھی ہوتی ہے اور آپ کے دشمن کے کھیت پہ بھی ہوتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہمارا رب تو عالمین نظریے والا ہے, ہمارا بھی عالمین نظریہ, ہم بھی سب کے لیے ہیں, ہم بھی سب کے لیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کے لیے تھے, ان کی دعوت سب کے لیے, سب انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت. ہاں, اور سب سے بڑا رحم کیا بولا؟ کسی کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا, یہ بہت بڑا رحم کی بات ہے. باقی سب رحم ہے, باقی بہت کام ہے رحم کے, ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہیں. دیکھیے یہ بادل, یہ سورج یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب تو عالمین نظریے والا ہے. درزی کا لوگر کپڑے سیے گا, عالمین نظریے والا ہمارا رب ہے, ہم بھی سب کے لیے ہیں. دیکھیے اسلام آپ کو غلط عقیدے سے, غلط اعمال سے نفرت کی اجازت دیتا ہے کہ غلط عقیدہ ہے, غلط اعمال ہے, آپ اس سے نفرت کریں گے, پر غلط انسان سے اجازت نہیں دیتا. غلط انسان سے نفرت کی اجازت نہیں دیتا ہے آپ کو. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بولا, سورہ طٰہٰ آیت 43-44 میں آتا ہے, آیت 38 میں اللہ نے بولا ان کی ماں کو, جب وہ پیدا ہو رہے تھے, وہی کی ان کی ماں کو, کہ میں اس کو اپنے اور اس کے دشمن کے گھر میں پالوں گا. اور پھر آیت 43 اور 44 میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام کو مشن دیا. کیا مشن دیا؟ فرعون کے پاس جاؤ, اس نے ساری حدیں پار کی جو میں جانتا ہوں, اور اس سے نرمی سے پیش آؤ. ٹاک ٹو ہم جینٹلی, اس سے نرمی سے پیش آؤ. کیا پتا وہ بدل جائے, کیا پتا وہ ڈر جائے. اللہ کیا سکھا رہا ہے؟ فرعون سے کیوں نرمی سے پیش آؤ بھائی؟ فرعون سے برا کون ہے؟ اس سے بھی کیوں نرمی سے پیش آؤ. کیوں آؤ اس سے بھی نرمی سے پیش؟ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے اس کو بھیگا رکھا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے نا کہ ہر انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. اس کو شیطان نے بھیگا رکھا ہے. شیطان چاہتا ہے جہنم کا سکور بڑھے, اللہ چاہتا ہے جنت کا سکور بڑھے. کس کی ٹیم میں ہے؟ کس کی ٹیم میں؟ اگر اللہ چاہتا ہے جنت کا سکور بڑھے تو ہر ایمان والے کے اوپر وہ ہے کہ وہ بھی چاہے کہ جنت کا سکور بڑھے.
ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہیں میں تو اللہ کو مانتا ہوں اور چاہیں کہ جہنم کا سکور بڑھے. آپ یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے کہا اس سے بھی نرمی سے پیش آؤ, کیا پتا بدل جائے. بدل جائے کیسے بدل جائے, کیا مطلب کہ وہ جب وہ دیکھے میرا رب رب العالمین ہے, میرا رب الرحمن الرحیم ہے, تو میں بھی رحم کروں بھائی. ہاں کیا پتا ڈر جائے. ڈر جائے مطلب ایک دن مجھے حساب دینا ہے, کس کو, الرحمن الرحیم کو مجھے حساب دینا ہے. کیا پتا ڈر جائے کہ ظلم کیسے کروں, الرحمن الرحیم کو حساب دینا ہے, ظلم کیسے کروں, ظالم خدا کو حساب نہیں دینا ہے, رحم کے خدا کو حساب دینا ہے. کیا پتا ڈر جائے. تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو جب کہہ رہے ہیں کہ نرمی سے پیش آئیے, اللہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ فرعون کے عقیدوں سے محبت کریے, فرعون کے عمل سے محبت کریے, نہیں, اس کے عقیدوں سے نفرت, اس کے اعمال سے نفرت, پر اس سے محبت, اس کو بچانے کی کوشش. میں نے کتابوں میں یہی پڑھا, ایک ولی اللہ نے بولا کہ ہم اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ کوئی جہنم کی کگار پہ بیٹھا ہوا ملے, جیسے کگار ہوتی ہے نا پہاڑ کی, کوئی جہنم کی کگار پہ بیٹھا ہوا ملے, پیچھے جا کے لات مارے اور بولے جا مردود جہنم میں, ایک گنہگار آدمی جا جہنم میں مردود. ہم اس لیے نہیں آئے ہیں, ہم اس لیے آئے کہ کوئی جہنم میں پڑا ہوا بھی ملے اس کو ہاتھ بڑھا دیں, بھائی ہاتھ تھام لے, اور تھام لے تو کھینچ کے نکال لیں. ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں, ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ شیطان نے جن لوگوں کو جکڑ رکھا ہے ہم ان کو آزادی دلائیں, ہم ان کو نکالیں. ہم اس لیے آئے ہیں اس دنیا میں, ہم نفرت کرنے نہیں آئے, ہم دوسرے آدم علیہ السلام کی اولادوں کو بچانے آئے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, ہدایت دی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شیئر کریں دوسرے سے. تو اللہ رب العالمین, ہمیں بھی عالمین نظریہ رکھنا ہے سب کے لیے. غلط عقیدے سے نفرت, غلط اعمال سے نفرت, پر غلط آدمی سے محبت, کہ آدم کی اولاد ہے اسے بچانا ہے. ہاں یہ محبت کا کام ہے, اسے بچانا ہے. ہاں اگر میں نے دیکھا ہے گھروں میں کہ بیٹے کو ڈرگس کی عادت پڑ گئی, کچھ پڑ گئی, پر ماں باپ, دنیا کا ایک برا لڑکا, اور ماں باپ کو کیسی فکر ہوتی ہے, اس کو ڈی ایڈکشن سینٹر میں ڈالنا ہے, اس کو کچھ اور کرانا ہے, کسی مولانا کے پاس لے کے جانا ہے. یہ کیا ہے, ڈرگس کرنے کو نکالو اسے گھر سے باہر, پھینکو اسے. ایسا کیوں کر رہے ہو کہ کبھی ڈی ایڈکشن سینٹر لے جا رہے ہو, کبھی کسی مولانا کے پاس لے جا رہے ہو, کبھی کسی سے کاؤنسلنگ کروا رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کو محبت ہے. ہاں یہی محبت ہونی ہے. دیکھیے سب ہمارے بھائی ہیں, سب ہماری بہنیں ہیں, یہی محبت ہونی ہے. اب دیکھیے الحمدللہ رب العالمین اور کیا سکھاتا ہے ہمیں, ہم کس کے کلچر پہ چلتے ہیں, ہم کس کے کلچر پہ چلتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا وہ مسلمان ہو گیا, جو ہندو گھر میں پیدا ہوا وہ ہندو ہو گیا, جو عیسائی گھر میں پیدا ہوا وہ عیسائی ہو گیا. تو کیا پایا ہے ہم نے اس دنیا میں کہ ہم اپنے پالنے والے کے طریقے پہ چلتے ہیں. جو ہمیں پالتا ہے نا, ہم اس کے کلچر کو اپنا لیتے ہیں جو ہمیں پالتا ہے. سورہ فاتح کی یہ دوسری آیت ہی کہہ رہی ہے کہ پالنے والا تو رب العالمین ہے, ماں باپ تو ذریعہ ہیں. ماں باپ ذریعہ ہوتے ہیں. اگر ماں باپ ہی پالنے والا نا تو کوئی یتیم بچہ پلے نا. اب کسی یتیم بچے کو بڑا ہوتے ہوئے نہ دیکھیں. ماں باپ تو ذریعہ ہیں, اصلی میں پالنے والا تو تمہارا اللہ ہے جو الرحمن ہے الرحیم ہے. تمہارا کلچر اس کا کلچر ہونا چاہیے. ہم ایک اور نظر سے دیکھ سکتے ہیں کہ کلچر کو لے کے ہم کس کے کلچر پہ چلتے ہیں, ہم اس کے کلچر پہ چلتے ہیں جو ہمیں بولنا سکھاتا ہے, جو ہمیں بولنا سکھاتا ہے نا. آپ بچوں کو سکھاتے ہوں گے بیٹے بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم, بیٹے بولو قل هو اللہ احد, ہے نا. ہم کس کے کلچر پہ چلتے ہیں جو ہمیں بولنا سکھاتا ہے. سورہ رحمان شروع کس سے ہوتی ہے, الرحمن, وہ جو زبردست محبت کرنے والا, خیر خواہ, ترس کھانے والا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, وہ ہے جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے. کس نے؟ الرحمن نے تمہیں بولنا سکھایا ہے. کس کے کلچر پہ چل رہا ہو, کس کے طریقوں پہ چل رہا ہو. تمہارا رب الرحمن ہے. رحم کے راستوں پہ چلو, رحم کے یہ نماز ہم کو بار بار یہ سکھا رہی ہے. جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں ہم کو پکار رہی ہے, یہ ہم کو پکار رہی ہے. ہمارا دل نہیں سن رہا, ہمارا دل نہیں سن رہا. اب دیکھیں دوبارہ کیا آیا, الرحمن الرحیم, کوئی اور اللہ کا نام آ جاتا, الودود, المعیز, المجیب, کتنے پیارے پیارے نام ہیں. ہاں کوئی اور نام آ جاتا, الرحمن الرحیم پھر سے آ گیا. کیوں؟ کون سی بات دہرائی جاتی ہے, کون سی بات دہرائی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی ماں نے یا باپ نے کبھی کسی آپ کو سامان لینے کچھ بازار میں بھیجا ہو کہ انڈے لے آؤ, آلو لے آؤ, پیاز لے آؤ, بریڈ لے آؤ. ہاں آپ چپل پہن کے دروازے پہ پہنچیں گے, کیا آئے گا پیچھے سے ماں کی آواز آئے گی, انڈے مت بھول جانا. ہوتا ہے نا, ہوا ہوگا نا, انڈے مت بھول جانا. کون سی بات دہرائی گئی؟ وہ بات دہرائی گئی جس کا ڈر تھا بھول جاؤ گے, وہ بات دہرائی گئی جس کا ڈر تھا بھول جاؤ گے. اللہ کہہ رہا ہے اگر پہلے نہ سنا ہو نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دھیان نہ دیا ہو, رب العالمین جب بولا تب دھیان نہ دیا ہو, پھر سے سن لو, میں الرحمن ہوں, میں الرحیم ہوں. پہلی بس مس کر دی, دوسری بس مس کر دی, تیسری مت مس کر دینا. میں الرحمن ہوں, میں الرحیم ہوں, میں محبت کا خدا ہوں, میں محبت کرنے والا, خیر خواہ, ترس کھانے والا ہوں. کس کے آگے تم کھڑے ہو, کس کے آگے تم نے نیت باندھی ہے, کس کے آگے سر جھکانے والے ہو؟ اس خدا کے آگے جو زبردست اور برابر محبت کرنے والا, خیر خواہ, ترس کھانے والا ہے. درزی کا نوکر کپڑے سیتا ہے, حلوائی کا نوکر مٹھائی بناتا ہے, تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا مالک الرحمن الرحیم ہے. محبت کے راستے پہ چلو.
رحم کے راستے میں چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, ہمیں انہیں کو فالو کرنا ہے. وہ رحمت للعالمین سنت ہے, ان پہ چلنا ہے نا, ہمیں بھی ان کو فالو کرنا, رحم بننا ہے, ہمیں بھی عالمین کے لیے ایک رحم کا نظریہ اپنے دل میں رکھنا ہے. اور اللہ نے اس کو کس سے جوڑا؟ مالک یوم الدین. الرحمن الرحیم وہ ہے مالک یوم الدین. کون ہے مالک یوم الدین؟ سورہ فاتحہ کہہ رہی ہے الرحمن الرحیم وہ ہے کیا؟ مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک. کون ہے قیامت کے دن کا مالک؟ الرحمن الرحیم. دیکھیے قیامت کے بارے میں آتا ہے کہ 8 فرشتے اللہ کا عرش لے کے آئیں گے, اور عرش پہ کون ہے؟ سورہ طٰہٰ آیت 5 میں آتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ, عرش پہ الرحمن ہیں. اب اس سے ہم کیا عبرت لیں؟ اس سے ہم کیا عبرت لیں؟ ہاں فرض کیجئے دنیاوی بادشاہوں کا ہوتا ہے نا عرش تخت سیاسن, دنیاوی بادشاہوں کا بھی ہوتا ہے. پہلے دنیاوی بادشاہ کا سمجھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں آپ کا دل کیا گواہی دیتا ہے اس کے اوپر, اور پھر اللہ کے لیے ہمارا کیا ہونا چاہیے اس پہ نظر ڈالیں گے انشاءاللہ. سمجھیے ایک دنیاوی بادشاہ, دنیاوی سلطنت ہے, اور عرش پہ کون ہے وہاں کے؟ دنیاوی عرش پہ کون ہے؟ تخت پہ کون ہے؟ ایک شاعر بادشاہ. وہ بادشاہ جو کہ شاعر ہے, شاعری پسند کرتا ہے, اس کے درباری کون ہوں گے؟ شاعر ہوں گے. آپ کے دل نے بولی یہ بات. پر عرش پہ کون ہے؟ شاعر بادشاہ. الرحمن الرحیم. درباری ہونا چاہتے ہیں نا, درباری ہونا چاہتے ہیں نا, رحم سے جڑیے. اب اگر کوئی شاعر بادشاہ کے دربار میں شاعری کے خلاف بولے, اسے کیا مانا جائے گا؟ گستاخ, ہے نا. شیطان نے یہی تو کیا. الرحمن کے دربار میں کھڑے ہو کے وہ نفرت کرا, اس نے حسد کرا. تکبر, تکبر کیا ہے؟ اب سامنے والے کو اپنے سے کم سمجھنا اور اس سے نفرت کرنا. مسلم میں حدیث ہے یہ. ہم عام طور پہ کیا بولتے ہیں؟ تکبر کیا ہے؟ سامنے والے کو اپنے سے کم سمجھنا. پر سامنے والے کو اپنے سے کم سمجھنا اور اس کی مدد کرنا, یہ تو تکبر نہیں ہے نا. یار یہ بیچارہ ایسا, میں اس کی مدد کر دوں, یہ تو تکبر نہیں ہے نا. تکبر کیا ہے؟ سامنے والے کو اپنے سے کم سمجھنا اور اس سے نفرت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کو یہ سمجھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کو یہ سمجھایا. ہاں تو ہم جو ہیں, شیطان نے کیا کیا؟ تکبر کیا, اس نے نفرت کی, اس نے حسد کری. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. شر, حسد کیا ہے؟ شر. اس نے الرحمن کے دربار میں رحم سے منہ پھیر لیا. اللہ نے کہہ دیا کافر. اللہ نے کہہ دیا کافر. وہ ایک خدا کو مانتا ہے, پھر بھی کیا بولا؟ کافر. تو اگر شاعر بادشاہ ہوتا اور اس کا کوئی پیغام پہنچانے والا آپ کے پاس آئے اور بولے اگلے ہفتے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, کس کام میں لگ جائیں گے آپ؟ ہاں شاعری سیکھنے میں. دوست کے پاس بھاگیں, مجھے مشاعرے کے آداب سکھا دیں, ہیں آپ یہ چیز کے بھاگیں گے. پر عرش پہ شاعر بادشاہ ہے نہیں. عرش پہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین. پیغمبر آ چکا ہے الرحمن الرحیم کا, بتا چکا ہے کہ ایک دن کھڑا ہونا ہے اس کے سامنے. تیاری میں ہیں. کئی لوگ کرتے, میں ہی نہیں کہہ رہا آپ نہیں کرتے ہوں گے رحم کے کام, پر اور سمجھیے اس بات کو کہ اور کرنے ہیں, اور کرنے, اور محبت پھیلانی ہے اپنے آپس میں, اور محبتیں پھیلانی ہے, اور رحم پھیلانا ہے, کیونکہ الرحمن کے نوکر بننا ہے, الرحمن کا نوکر بننا ہے. اب ایک آخری بات اور رکھتا ہوں اس میں مثال کہ ہم سمجھیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کو. دیکھیے میں پوچھوں قیامت کے دن کا, جب کوئی بولے قیامت کے دن, آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ میں جب جگہ جگہ جاتا ہوں, پوچھتا ہوں ٹاک میں وغیرہ میں, بتاؤ کیا خیال آتا ہے؟ لوگ بولتے ہیں تراہی تراہی مچی ہوئی ہے, لوگ پریشان ہیں, نفسی نفسی کا عالم ہے, لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہیں, سوا نیزے پہ سورج ہے, لوگ کہہ رہے ہیں موت کیوں نہیں آ رہی, اور ان کو کہا جا رہا ہے آج موت نہیں ہے. میں کہتا ہوں ایک اور تصویر ہے. ایک تصویر تو یہ ہے, پر ایک اور تصویر ہے جہاں لوگ اللہ کے سائے میں بیٹھے ہیں, ہاں شیڈ میں بیٹھے ہیں, ہاں صوفوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, فرشتے ان کو سلام کر رہے ہیں, ان کو کھانے پینے کی چیزیں دی جا رہی ہیں, جیسے ایک دعوت چل رہی ہے. پارٹی میں ایسا ہوتا ہے نا, ویلکم ویلکم, آئیے آئیے, پھر وہی ویٹر آتا ہے آپ کو کچھ دیتا ہے, پھر کچھ دیتا ہے. ایک طرف دعوت بھی چل رہی ہے. بھائی قیامت کے دن دعوت میں ہونا چاہتے ہیں نا, ہاکار میں تو نہیں ہونا چاہتے نا, دعوت میں ہونا چاہتے ہیں نا. سب بھول جائیے گا, یہ مت بھولیے گا. اب جو بات بتاؤں, بتائیے اگر شاہ رخ خان کوئی دعوت دے, پارٹی دے, کون ہوں گے اس کی دعوت میں؟ فلم اسٹار, ڈائریکٹر, پروڈیوسر, یہی ہوں گے نا اس کی دعوت میں, پارٹی میں. اگر کوئی پولیٹیشین دعوت دے, کون ہوں گے اس کی پارٹی میں؟ ایم پی, ایم ایل اے, پارٹی ورکر, پارٹی فنڈر, یہ سب ہوں گے نا, پارٹی سپورٹر, یہی ہوں گے نا اس کی دعوت میں. وہ دعوت کس کی ہے؟ وہ کسی سیلیبریٹی کی نہیں ہے, وہ کسی پولیٹیشین کی نہیں ہے. وہ کس کی دعوت ہے؟ سورہ فاتحہ کہہ رہی ہے الرحمن الرحیم وہ ہے مالک یوم الدین. اگر شاہ رخ خان کی پارٹی میں کوئی ہونا چاہتا ہے نا, اسے بالی ووڈ میں بڑا نام بننا پڑے گا. اگر کوئی پولیٹیشین کی دعوت میں ہونا چاہتا ہے, اسے پولیٹیکل انڈسٹری میں بڑا نام بننا پڑے گا. اگر آپ الرحمن الرحیم کی دعوت میں ہونا چاہتے ہیں, رحم کے کام میں آپ کو بڑا نام بننا پڑے گا. آپ کو رحم کے کام میں, رحم کی انڈسٹری میں ایک بڑا نام بننا پڑے گا کہ لوگ بولے ارے آئیے آئیے, آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں بھیڑ میں, آپ کے لیے تو یہاں پہ ہم نے ٹینٹ لگا رکھا ہے, آپ کے لیے تو یہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں. آپ کو رحم کی چیزوں میں بڑا نام بننا پڑے گا کہ جب آپ لوگ آپ کو ملے وہ کیا بولیں, ہیں
اگر یہاں سے کوئی سیلیبریٹی بالی ووڈ کا، لوگ بولیں گے ارے وہ جا رہا ہے، نام لے کے بولیں گے، ہے نا؟ کہ ایسا ہو کہ جب آپ کو لوگ دیکھیں بولیں ارے یہ تو رحم کی باتیں کرتا ہے، ارے یہ آئے گا محبت کی بات کرے گا، ارے آئے گا بولے گا آؤ ملاپ کرو، آؤ جھگڑے ختم کرو، یہ یہی بات کرتا ہے۔ ایسے بنیے کہ لوگ آپ کو دیکھیں اور یہ بات کریں، آپ کو انویٹیشن کارڈ ملے گا الرحمن الرحیم کی دعوت کا۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور یہ جو چیز ہے یہ ہمارے دل میں اس کا اثر اتارے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب